بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جب جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آج اس بارے میں بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا۔ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی ڈر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسے بھی یہ کلمات کہے تو اس نے جواب میں کہا آپ اسے پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں؟ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تیز بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے، اور یہ بخار تو اسے قبرستان ہی لے جا کر چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھا تو پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ چنانچہ وہ اس بیماری میں مر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا اے ابا جان آپ کیسے ہیں؟ اے بلال آپ کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بخار تیز ہوتا تھا وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراق نعلہ، یعنی ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہاری صبح خیر و عافیت والی بنائے، حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ حضرت حسن بن علی کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ صبح کو کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو شام کو کرتا ہے استغفار کرتے رہتے ہیں اس کے لیے، اور اسے عیادت کے بدلے میں جنت میں ایک باغ ملے گا، اور اگر وہ شام میں عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تھے تو اس سے پوچھتے کہ کیا حال ہے، اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے خیر اللہ لکا، اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے، اور مزید کچھ نہ فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر اس کی موت میں کچھ دیر ہوتی تو وہ ضرور آدمی ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقاما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر حضور وسلم کے جسم پر پھیرنے لگی اور یہی کلمات پڑھنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مجھ سے کھینچ لیا اور فرمایا اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنے آپ سے ملا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری کلام تھا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں یا آس پڑوس میں یا محلے میں آپ کے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت ضرور کریں، کیونکہ اس کی عیادت آپ کے لیے جنت ملنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کو جا کر ضرور دعا دیں، اس سے اس کو حوصلہ بھی ملے گا۔ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ ضرور پڑھا کریں اس کے پاس جا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ واللہ اعلم بالصواب، جزاک اللہ۔